زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے نیلے آسمان والے، ہم گنہگار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کے حوصلوں کو پست کر دے، ہدایت نصیب فرما۔ جو سنگ دل ہے ان کے دلوں کو نرم فرما، جو حاسد ہیں ان کی حسد سے بچا لے، ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ان معصوم بچوں کی حفاظت فرما، ان نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے شام میں مارے جا رہے ہیں، ان مظلوموں کی مدد فرما، ان بچوں کی حفاظت فرما، ان خواتین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیرے علاوہ ان مظلوموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ، ان کی آہ کو سن لے، ان مظلوموں کی جانوں کی حفاظت فرما۔ یہ ہماری طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کا کیا قصور تھا کہ ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے؟ ان معصوم بچوں نے کس کا بگاڑا تھا؟ ان کا کیا جرم تھا کہ ان کو کیمیکل سے مارا جا رہا ہے؟ ان کا کیا جرم تھا کہ ان کو یتیم بنایا جا رہا ہے؟ ان کا کیا جرم تھا کہ ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے؟ اے اللہ، تو ظالموں کو کب تک ڈھیل دے گا؟ تو ظالموں کو کب تک مہلت دے گا؟ کیا یہ سارے مسلمانوں کو مار کر ہی دم لیں گے؟ اے اللہ، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا شام جل رہا ہے۔ اے اللہ، سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، بلال رضی اللہ عنہم کا ملک تباہ ہو رہا ہے، خالد بن ولید، عوف بن مالک، ابو امامہ الباہلی، انس بن مالک رضی اللہ عنہم کا ملک خون میں لت پت ہے، امام ابن تیمیہ، امام نووی، امام قزوینی، امام ذہبی، امام ابن جوزی، امام ابن کثیر، امام ابن رجب رحمہ اللہ کی سرزمین تیری مدد کی منتظر ہے۔ اے نوح علیہ السلام کو بچانے والے، اے ابراہیم علیہ السلام کو بچانے والے، اے یوسف علیہ السلام کو بچانے والے، اے یونس علیہ السلام کو بچانے والے، اے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے والے، یہ شام کے چھوٹے بچے تجھے پکار رہے ہیں، تیری مدد کے محتاج ہے۔ یہ صرف تیرے نام پر مارے جا رہے ہیں، یہ صرف تیرے نام پر مٹائے جا رہے ہیں۔ ان کو اس لیے مارا جا رہا ہے کیونکہ وہ خالص تجھے مانتے ہیں۔ اے کالی رات میں کالی چونٹی کی سننے والے، اے غار والوں کی دعا سننے والے، اے مریم علیہ السلام کو سننے والے، اے یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کے سننے والے، اے سارہ اور ہاجرہ علیہ السلام کے سننے والے، تو ان کی بھی سن لے، تو ان کو بھی مدد فرما۔ یہ تیرے بندے کھلے آسمان تلے کب تک رہیں گے؟ ان معصوم یتیموں کا تیرے علاوہ کون سہارا ہے؟ یہ بھوکے ہیں، ان کی بھوک کو مٹا دے، یہ پیاسے ہیں، ان کی پیاس کو بھی مٹا دے، یہ بے گھر ہیں، ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ اے اللہ، ان ظالموں نے فرعون کا راستہ اپنایا ہے، جس طرح فرعون کو غرق کر دیا تھا ان کو بھی غرق کر دے۔ یہ نمرود کے راستے پر چل رہے ہیں، نمرود کی طرح عبرتناک موت دے دے۔ اے اللہ، ہمارے مسکینوں کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی
حفاظت فرما۔ تو زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رک گئے ہیں انہیں پورا کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔